اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ مجھے میکائیل اور جبرائیل نے آ کر بتایا۔ میکائیل، سنیے توجہ سے، میکائیل اور جبرائیل نے آ کر بتایا۔ یا رسول اللہ کیا بتایا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص نماز با جماعت ادا نہیں کرتا نا، با جماعت ادا نہیں کرتا، اسے جنت کی خوشبو نہیں ملے گی۔ حالانکہ جنت کی خوشبو کتنی ہے بھائی؟ ابھی بندہ جنت سے بہت زیادہ دور ہوگا، 500 سال کی مسافت کے اوپر ہوگا، اتنا دور ہوگا جنت سے، اور جنت کی خوشبو آئے گی، بندے کے جسم کو معطر کر کے چلی جائے گی، معطر کر دے گی۔ اتنی زیادہ جنت کی خوشبو ہے، لیکن جو با جماعت نماز ادا نہیں کرتا اسے جنت کی خوشبو حاصل نہیں ہوگی۔ دوسری بات، آقا نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ پاک نے اس بندے کو تمام کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں اللہ نے اس کو لعنتی لکھ دیا ہے، اگرچہ وہ ساری رات عبادت کرتا ہو۔ اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، آپ کیا فرماتے ہیں کہ اس بندے کے بارے میں جو بندہ با جماعت نماز ادا نہیں کرتا، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اس کا ٹھکانہ کہاں پہ ہوگا؟ حالانکہ وہ عبادت کرتا ہے لیکن با جماعت نماز ادا نہیں کرتا، بتائیں اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس بندے کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو با جماعت نماز ادا کرتا نہیں ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ یہ تو با جماعت نماز ادا نہ کرنے کا وبال ہے، جو سرے سے نماز نہ ادا کرتا اس کا کیا حال ہوگا؟ جو سرے سے نماز ہی نہ پڑھتا ہو، یہ تو با جماعت نہ پڑھنا ہے کہ اللہ پاک اس کو لعنتی لکھتے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہو جائے، جہنم کے اندر جلتا رہے جو با جماعت نہیں پڑھتا۔ یعنی نمازی ہے، مسجد میں آ کر نماز با جماعت نہیں پڑھتا، جماعت کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جس نے پڑھی نہیں ہے نمازیں، جو سویا رہا، فجر میں بھی سویا رہا، عشاء میں بھی سویا رہا، کاروبار کے اندر مشغول رہا، نمازیں نکل دی گئیں، فجر بھی نکل گئی، ظہر بھی، عصر بھی، ساری، اللہ پاک اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا؟ لیکن جب بندہ اللہ کے حضور جھک جائے، نماز پڑھنا شروع کر دے، پھر اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر کیا ہوتی ہیں جی؟ نازل برکتیں۔ کاروبار تمہارا اس وقت بالکل سیٹ ہو جائے گا جب تم اللہ کے حقوق بھی پورے کرتے رہو گے۔ اللہ کے حق جب بندہ پورے کرتا ہے نا، تو یقین جانے پھر اللہ پاک اس کی مدد بھی فرماتا ہے، ایک مدد بھی فرماتا ہے اس کی۔ ایک شخص تھے، اور وہ شخص کیا نکلے، بصرہ کے ایک شخص تھا، اور وہ نکلا نا بازار کے اندر لکڑیوں کا گڈھا لانے کے لیے۔ تو اس نے کیا کیا کہ جب بازار کے اندر گڈھا لینے لکڑیوں کا گیا نا، تو ابھی بازار کے اندر جا ہی رہا ہے تو اس نے دیکھا کہ نیچے ایک تھیلی پڑی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے 100 اشرفیاں، دینار 100 اس کے۔ ابھی وہ ہاتھ بڑھا رہے اٹھانے کے لیے کہ ادھر سے کیا ہو گئی جی؟ اذان کی آواز آ گئی، تکبیر کی آواز آ گئی، اللہ اکبر۔ اس نے تھیلی وہیں پر چھوڑ دی اور جا کر اللہ کے حضور کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے۔ انہوں نے کہا جی یہ اتنی قیمتی نہیں ہے جتنی قیمتی کیا ہے؟ نماز ہے۔ یہ اتنی اہم نہیں ہے جتنی اہم کیا ہے؟ نماز ہے۔ یہ سودا اتنا فائدے والا نہیں ہے جتنا فائدہ نماز کے اندر ہے۔ اور حقیقت بات ہے کہ نماز میں جتنا فائدہ کسی چیز کے اندر فائدہ نہیں ہے۔ اس نے تھیلی وہیں پہ چھوڑی، مسجد کے اندر چلا گیا، نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اب نماز اس نے پڑھنا شروع کی تو واپس آیا، اور واپس جا کر نا اس نے لکڑیاں خریدی اور ان کو باندھا۔ پہلے نہیں خریدی تھی، اب خریدی اس نے، ان کو باندھا اور اٹھا کر نا اپنے گھر کے اندر لے آیا۔ جب اٹھا کر لکڑیاں اپنے گھر کے اندر آیا، لکڑیوں کو کھولا گیا تو وہی تھیلی اس کے گھر کے اندر لکڑیوں میں موجود تھی۔ وہی تھیلی اس کے گھر کے اندر کیا تھی؟ موجود تھی۔ اس نے نماز کو اہمیت دی، نماز کو اچھا جانا، نماز کو اعلیٰ جانا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی کیا کر دیا؟ اس کا کام بنا دیا، کیونکہ رب تیرے قسمت میں، تیرے نصیب میں جو رزق لکھا ہوا ہے نا، اللہ پاک تجھے وہ رزق ضرور عطا کرے گا۔ اب تیری مرضی ہے اس کو حلال کر کے لینا ہے یا حرام کر کے لینا ہے، اب یہ تیرے کے اوپر ہے۔ یعنی تیرا رزق تجھے ملے گا، اب تو کیا میں یہ بھی کام کر لوں، وہ بھی کر لوں، اس طریقے سے بھی اکٹھا کر لوں،
فرمایا یہ تیرا ہی تھا، تو نے اکٹھا کرنا تھا، لیکن تیری جلد بازی نے اس کو کیا کر دیا؟ غلط کر دیا، اور یہ ملنا تجھے تھا، اب تیری مرضی ہے کہ اس کو حلال طریقے سے لے یا حرام طریقے سے لے۔ بہرحال نماز با جماعت ادا کرنا، ورکعوا مع الراکعین، نماز با جماعت ادا کرو، یعنی رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، نماز پڑھو جماعت کے ساتھ، اللہ کا فرمان ہے۔ اور پھر وہ حدیث پاک بھی کہ 27 درجے اللہ پاک زیادہ ثواب عطا کرتا اس شخص کو جو نماز با جماعت ادا کرتا ہے۔ تنہا نماز پڑھنے والے سے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے والے کو 27 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ دنیاوی معاملات کے اندر تو ایک ایک روپے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، محنتیں کرتی ہیں، اور نماز کے لیے بھی انشاءاللہ ہم محنت کریں گے، اللہ کے حضور جھکیں گے اور فرائض کو ہمیشہ ادا کرتے رہیں گے۔ جب فرائض اور نماز کے ساتھ ہم یاری لگا لیں گے، دوستانہ کر لیں گے اور ان سے محبت کریں گے، پھر اللہ کی رحمتوں کے حقدار بھی، اور جس پر اللہ کی رحمتیں ہوں نا، جس پر اللہ رحمت کرتا ہے، اللہ پاک پھر اسے عذاب نہیں دے گا۔ اور میرے آقا علیہ السلام کا آخری فرمان آپ کو سناؤں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص 40 دن تک با جماعت نماز ادا کرے، تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز ادا کرے، تکبیر تحریمہ کے ساتھ، تو کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ پاک اسے 2 آزادیاں عطا کرے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ 2 آزادیاں کیا ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ایک آزادی تو یہ اللہ پاک اسے جہنم سے آزاد کر دے گا، جہنم سے آزاد ہو جائے گا، اور دوسری یہ اللہ پاک اسے نفاق سے آزاد کر دے گا، یعنی وہ بندہ منافق کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔